نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سورة البقرہ کی آیت نمبر 255. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ذاتی کا بیان ہے. یہ آیت 50 الفاظ پر مشتمل ہے اور اس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کے 11 دلائل موجود ہیں. گویا کہ یہ آیت دلائل کا ایک مجموعہ ہے اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنی 10 صفات کو 10 جملوں میں بیان فرمایا ہے. اس عظیم آیت میں ارشاد ہوتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ کوئی چھوٹا نہ بڑا، نہ عارضی نہ مستقل، نہ باپ نہ بیٹا، کوئی معبود نہیں. معبود وہی اور صرف وہی ہے. جو کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی معبود مانتا ہے تو اس کا عقیدہ قطعاً باطل ہے. یعنی سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنی توحید ذاتی کو بیان فرمایا ہے کہ معبود حقیقی صرف وہی ذات ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ وحدہ لا شریک ہے، عبادت کا مستحق صرف اور صرف وہی ہے. آگے صفات کو بیان فرمایا. الحی القیوم، الحی وہ زندہ ہے، اس کی حیات ابدی ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی زندگیاں ہیں سب جزوی اور عارضی ہیں. کسی کو دائمی حیات ہمیشہ کی زندگی حاصل نہیں. زندگی کا سرچشمہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو کہ وحدہ لا شریک ہے اور یہ اسی کی مرضی پہ ہے. جس کو جتنی چاہے زندگی دے دے اور جب چاہے زندگی واپس لے لے. وہ زندہ ہے یعنی روح کے بغیر زندہ ہے. حیات کی صفت اس کی ذات کا جز ہے. القیوم، قیوم وہ ذات ہے جو خود قائم ہے اور کائنات کی باقی چیزوں کو قائم رکھنے والا ہے اور عالم بالا سے لے کر ذرہ ذرہ تک کا محافظ اور نگران ہے. وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی جتنا عرصہ چاہے قائم رکھنے والا ہے اور پھر وہی فنا کرنے والا ہے. مختلف احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض اسماء حسنہ ایسے ہیں کہ جب ان کے ذریعے دعا کی جائے تو قبولیت کی زیادہ امید کی جا سکتی ہے. ان اسماء کو اسم اعظم کہا گیا ہے، لیکن صراحت کے ساتھ کسی بھی نام کو خاص طور پر متعین نہیں کیا گیا. یا حی یا قیوم بھی انہی اسماء حسنہ میں شامل ہیں جنہیں حدیث میں اسم اعظم کہا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان کے ذریعے دعا قبول ہو جاتی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ترمذی شریف جلد 2 میں کہ ایک دن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک شخص وہاں نماز پڑھ رہا تھا. اس نے دعا میں کہا اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم اسألک. اے اللہ میں تجھ سے اپنی حاجت مانگتا ہوں اس وسیلہ سے کہ ساری حمد و ستائش تیرے لیے ہی زیبا ہے، کوئی معبود نہیں تیرے سوا. تو نہایت مہربانی کرنے والا اور بڑا محسن ہے، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے. تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں اے ذوالجلال والاکرام، اے حی و قیوم.
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے اس اسم یعنی اسم اعظم کے وسیلہ سے دعا کی ہے کہ اس کے ذریعے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو وہ قبول فرماتا ہے، اور جب اس کے ذریعے سے مانگا جائے تو وہ عطا فرماتا ہے۔ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب اہل اسلام اور مشرکین کے درمیان گھمسان کی جنگ جاری تھی اور مشرکین کی جماعت مسلمانوں کے مقابلہ میں بہت زیادہ تھی، اس وقت اہل اسلام کی مدد و نصرت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی اس میں یا حی یا قیوم کے الفاظ موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے بدر کے موقع پر کچھ قتال کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور یا حی یا قیوم فرماتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا فرمائی۔ آگے فرمایا وَلَا لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، نہ اسے اونگھ آتی ہے اور نہ نیند۔ اونگھ اور نیند تو غفلت کی علامت ہے، اور اس کو آتی ہے جس کو تھکاوٹ ہو جائے اور آرام کی ضرورت ہو، مگر اللہ کی ذات تو پاک ہے، نہ تھکاوٹ ہے اور نہ اسے آرام کی ضرورت ہے۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اونگھ اور نیند سے حیات میں نقصان آتا ہے، اس لیے کہ نیند موت کی بہن ہے اور اللہ تعالیٰ موت کے شائبہ سے بھی پاک اور منزہ ہے۔ اسی طرح جس کی حیات ناقص ہوگی اس کی قیومیت یعنی حفاظت اور نگرانی بھی ناقص اور کمزور ہوگی۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایسی قیوم ذات ہے کہ وہ ذرا برابر بھی کائنات کی تدبیر سے غافل نہیں ہے۔ فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر شے اسی کی پیدا کردہ ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اور اس کی مطیع ہے، ہر چیز پر اسی کا تصرف ہے اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ جس طرح چاہے تصرف کرتا ہے، کسی چیز کا گھٹانا بڑھانا، بلندی پستی، زندہ کرنا اور مارنا سب اس کے اختیار میں ہے، اور ہر چیز پر اسی کا حکم چلتا ہے۔ سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کی ملک سے مخلوق کا کوئی گوشہ اور کوئی شعبہ خارج نہیں، وہ مختار کل ہے، جس طرح چاہے ان میں تصرف کرے۔ یصرف الامر کیف یشاء۔ آگے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کرنے کا دم مار سکے بغیر اس کی اجازت کے۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ دنیا میں تو یہ ہے کہ ان کے معبود ان کی سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ خواہ راضی ہو یا ناراض ہو یہ ہماری سفارش کر کے خدا کو ضرور ہی منا لیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، جبری سفارش وہاں پر نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی بھی شخص کو دوسرے کی سفارش کرنے کا حوصلہ نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ چاہے تو سفارش کی اجازت دے دی جائے گی۔ یہ اجازت کسے ملے گی؟ احادیث سے صراحتاً ثابت ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لیے سفارش کی اجازت دی جائے گی جو قبول ہوگی، لیکن آپ کے علاوہ کسی اور کو بھی یہ اجازت ملے گی یا نہیں؟ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام، علماء، مجاہدین اور فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ سفارش کی اجازت عطا فرمائیں گے۔ فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ ماضی کو بھی جانتا ہے اور مستقبل سے بھی واقف ہے، اس دنیا کے تمام امور کا بھی مکمل طور پر عالم ہے، اور آخرت کے جہاں یعنی برزخ اور قیامت کے حال کے ذرہ ذرہ سے بھی واقف ہے۔ یہ ماضی، حال، مستقبل وغیرہ انسانوں کی نسبت سے ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو کوئی چیز غائب ہے ہی نہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، فرمایا کہ مخلوق میں سے خواہ انسان، جن یا فرشتے یا کوئی اور مخلوق ہو، کوئی بھی اللہ رب العزت کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ ہاں جس قدر اللہ تعالیٰ چاہے وہ کسی کو اتنا ہی علم عطا کر دیتا ہے۔
اللہ رب العزت کا علم ذاتی اور غیر محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی انتہا نہیں جو مخلوق کے تمام حالات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، لیکن بندوں کا علم بہت محدود بلکہ برائے نام ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو کوئی بندہ ایک ذرہ بھی نہیں جان سکتا۔ تمام مخلوق میں سے انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ جاننے والے ہوتے ہیں، مگر وہ بھی عالم الغیب نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کے بارے میں مناسب سمجھا ان کا علم انبیاء علیہ السلام کو دیا، لیکن کلی طور پر ہر چیز کا علم انبیاء علیہ السلام کو بھی نہیں عطا فرمایا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر جلد اول میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کا ایک مطلب یہ بھی بیان فرمایا کہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات پر بھی اس طرح مطلع نہیں ہو سکتی جیسا کہ اس کا حق ہے، بلکہ اپنی ذات اور صفات کے بارے میں باری تعالیٰ نے جتنا بتا دیا ہے اتنی ہی مقدار میں واقف ہو سکتی ہے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ کسی ایک مستند رسالے میں پڑھا تھا، کسی ایک آئی اسپیشلسٹ کا بیان تھا اس میں، اور اس نے کہا تھا کہ سالہ سال ہو گئے ہمیں تحقیق کرتے ہوئے، ریسرچ کرتے ہوئے انسانی آنکھ کے بارے میں، لیکن وہ کہنے لگا کہ آج تک ہم انسان کی آنکھ کو پوری طرح نہیں سمجھ سکے۔ تو فرمایا کہ اپنی ذات اور صفات کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں بھی جب انسان نہیں جان سکا تو دوسروں کے بارے میں کیا جان سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق بخاری شریف کی روایت موجود ہے کہ ایک چڑیا نے پانی میں چونچ ماری اور جتنا پانی لے سکتی تھی لے لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، تیرا اور میرا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اس چڑیا کی چونچ کی مانند ہے۔ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں سے اتنا حصہ بھی حاصل نہیں کیا جتنا اس چڑیا نے سمندر سے پانی لیا ہے۔ ہمارا علم اللہ تعالیٰ کے علم میں اس میں کیا نسبت قائم ہو سکتی ہے؟ فرمایا، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان و زمین سے وسیع ہے۔ عرش اور کرسی کا ذکر قرآن پاک میں جگہ جگہ موجود ہے، مگر اس کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان اشیاء کی موجودگی پر ایمان لے آئیں۔ ایسی چیزوں کو متشابہات کہا جاتا ہے، اور متشابہات سے متعلق قرآن حکیم کی تعلیم یہ ہے کہ صاحب ایمان یہ کہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بتلایا اس پر میرا ایمان ہے، اور میں اس کو حقائق جانے بغیر بھی مانتا ہوں۔ یہاں کرسی کا لفظ بھی متشابہات میں سے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہاں کرسی کے لفظ سے مراد پروردگار عالم کا علم ہے، اور امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں کرسی کے لفظ سے مراد اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی ہے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کرسی کے مقابلے میں ساتوں آسمانوں اور زمین کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بہت بڑے میدان میں چھوٹی سی گول چیز ہو، اور کرسی کی مثال اللہ تعالیٰ کے عرش کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے بہت بڑے میدان میں چھوٹی سی کوئی گول چیز جس کو ہم چھلا کہتے ہیں وہ رکھا ہو۔ خلاصہ یہ کہ کرسی سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اور قدرت ہو یا حکومت، بہرحال وہ تمام کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ چھوٹی بڑی ظاہر اور مخفی ہر چیز اس کے سامنے ہے اور روشن ہے، اور کوئی چیز اس کے قبضہ قدرت سے خارج نہیں ہے۔ فرمایا، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، ان چیزوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو تھکا نہیں دیتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ازل سے لے کر ابد تک ہمیشہ اپنے کام میں مصروف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس مصروفیت سے نہ تو تھکتا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، اور نہ ہی اس نظام کے چلانے میں اسے کسی کی مدد کی ضرورت پیش آتی ہے۔ انسان تو مسلسل کچھ عرصہ کام کر کے تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے اور پھر آرام چاہتا ہے، مگر اللہ رب العزت کائنات کی مسلسل نگرانی کے باوجود تھکتا نہیں۔ وہ ازل سے لے کر ابد تک اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے کام میں مصروف ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔
اور وہ باعتبار ذات بہت بلند ہے اور ہمارے تصور، وہم اور خیال سے بھی بلند تر ہے۔ اس کے علاوہ وہ عظیم بھی ہے، یعنی اس کی صفات بہت عظمت والی ہیں اور وہ کمال عظمت کا مالک ہے۔ ذات کے لحاظ سے بلند ہے تو صفات کے لحاظ سے وہ عظیم ہے۔ اس جملہ میں اللہ رب العزت کی عظمت کو بیان کیا گیا کہ باری تعالیٰ کی ذات تمام نقائص سے پاک اور تمام عوارض سے منزہ ہے اور تمام صفات کمال کا جامع ہے۔ اس کی ذات اتنی عظیم اور بلند ہے کہ ہمارا تصور اور خیال نہ اس تک پہنچ سکتا ہے، نہ اس کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے، نہ صلاحیت رکھتا ہے۔ مفسرین اکرام فرماتی ہیں کہ ان 10 جملوں میں اللہ رب العزت کی صفات، یعنی 10 جملوں میں 10 صفات اور اس کی توحید کا بیان مکمل وضاحت کے ساتھ آیا ہے، اس لیے اس کو عظیم آیت کہا گیا ہے۔ چونکہ اس آیت کو بڑی فضیلت حاصل ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو اسے ورد زبان بنا لینا چاہیے۔ ہر نماز کے بعد اس کی تلاوت کی جائے، صبح و شام اس کو پڑھ لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی ہر مصیبت سے امن عطا فرمائے گا اور آخرت میں جنت میں داخلے کی ضمانت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار اس کو پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Created with free version